کہ اس وقت ملک کی سیاست میں ایک -1 کی بنیاد پہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ کھوسا صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سر سب سے پہلے یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل ہونا چاہیے ہے، جیل جانا چاہیے ہے، اور پی ایم ایل این نے تو ایک قدم بڑھ کے کہہ دیا پھانسی لگنی چاہیے ہے۔ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کیا یہ اس طرح کے -1 سولوشنز کے اوپر بلیو رکھتی ہے؟ کیا سیاست سے ٹیکنیکلی کسی کو ناک آؤٹ کرنے کے اوپر جو پرنسپل پوزیشن آپ کی ہمیشہ سے رہی ہے، اس وقت کہاں کھڑی ہے پیپلز پارٹی اس ایشو پہ؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا تو ابھی ہمارا اس مسئلے پر سی کی میٹنگ ہوگی تو ہمارا ایک مشترکہ لائحہ عمل آئے گا جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے۔ میں خود اس کا ممبر ہوں۔ ذاتی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی نااہل کرنا چاہیے یا کسی پارٹی پر بین لگانا چاہیے، مگر ایک چیز دیکھیے ماریا کہ کون ہے اس کا ذمہ وار؟ محترم عمران خان صاحب خود ایک پٹیشن لے کر گئے تھے محترم نواز شریف صاحب کے خلاف۔ نواز شریف صاحب کو نااہل اس بنا پر قرار نہیں دیا گیا کہ پاناما لیک میں ان کے اوپر یا مے فیئر فلیٹس یا فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ، ان کو اس بنا پہ نااہل کیا گیا تاحیات کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی ایک کمپنی سے، جس کے وہ ڈائریکٹر تھے، جو کمپنی بھی بند ہو چکی تھی 2014 میں، لیکن 2.5 لاکھ روپیہ جو ریسیویبل تھا وہ لے سکتے تھے، اور اس بنا پر کہ انہوں نے اپنے ڈیکلریشن میں اس کا ذکر نہیں کیا، اس آمدنی کا، ایسٹ کا جو لیا ہی نہیں، تو اس بنا پر ان کو تاحیات ان پر پابندی لگا دی گی 62-63۔ اب محترم عمران خان صاحب دیکھیں، اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو یہ محترم عمران خان صاحب کا زیادہ سنگین ہے یہ مسئلہ، اس لیے کہ یہ آرٹیکل 17(3) آئین کے تحت یہ ڈیکلریشن دیا جاتا ہے۔ یہ جو اثاثہ جات کی فہرست جو الیکشن کمیشن میں جمع کروائی جاتی ہے، جو 5 سال یہ دروغ گوئی سے کام لیتے رہے، اخفا کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، تو یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے۔ تو سر 62-63 کی روشنی میں ریاست کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں 62-63 کی اپلیکیشن ہونی چاہیے ہے؟ میں اسپیسیفکلی پیپلز پارٹی سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی ایک پرنسپل پوزیشن رہی ہے اس کے اوپر، اس لیے میں بہت انٹرسٹڈ ہوں۔ دیکھیں 100%، دیکھیں میں نے تو اپنی ذاتی رائے آپ کو بتا دی کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو اس شک کے خلاف تھے، یہ 62(1)(f) جو ہے، ہم اس شک کے خلاف تھے کہ دیکھیں یہ میرا اور اللہ کا رشتہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں یا برے مسلمان ہیں یا کمتر مسلمان ہیں، یا مجھ سے دعائے قنوت پڑھواتے جائیں یا کلمے سننے؟ یہ عوام کا کام ہوتا ہے جج کرنا کسی کو۔ ہم تو اس کے خلاف تھے، لیکن محترم نواز شریف صاحب نے ہمیں 18ویں ترمیم میں 135 ترامیم کی۔ ہم نے چلاتے رہے کہ اس کو جو ہے اوریجنل شیپ میں لے آئیں، جو بھٹو صاحب کا آئین تھا 1973 کا، لیکن محترم عمران خان صاحب کی جماعت نے نہیں ہونے دی یہ ترمیم۔ سر پی ایم ایل این نے بھی نہیں ہونے دی۔ آج میں ماریا کہہ رہا ہوں، دیکھیں آج میں ماریا کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے پی ٹی آئی والے، یہ بیٹھے مل کر ہم ان کو ترامیم کریں۔ یہ ابہام ہے آئین میں، یہ غلط ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ کیوں نہیں اس کو تصحیح کرتے بیٹھ کر؟ دیکھیں اس ذائچے میں یہ 100% آئے گا عمران خان۔ یہ غلط فہمی نکال دیں۔ نواز شریف کو ہم چلاتے رہے، نہیں انہوں نے مانا، وہ خود اس کے ذائچے میں آئے۔ آج عمران خان سے ہم بنتی کر کے کہہ رہے ہیں خدا را اس کو ختم کریں، اس کو حذف کریں، اس کو تصحیح کریں، مل کے بیٹھیں۔ یہ سڑکوں پر نہیں ہوگا، نہ گالیاں دے کے ہوگا، جی یہ تجویز لے جان دے علی نواز گالیاں دینے سے ہوگا۔ کیونکہ اوورآل جو میں سمجھ رہی ہوں سچویشن وہ یہی ہے کہ ایک ایسی لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کی جائے کہ نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں، وہ بھی سیاسی عمل کے اندر حصہ لیں۔ جو اس پوری صورتحال جس طرف جا رہی ہے، ایٹ لیسٹ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، جو آئینی ترامیم بھی کرنی ہے وہ اس لیے کر لی جائیں کہ یا تو -2 ہو یا پھر +all ہو۔ آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے؟ کہ اس وقت کھوسا صاحب نے آپ سے کہا کہ 62 اس کو باہر نکالنا چاہیے آئین کے اندر سے، اس پہ پی ٹی آئی کے اندر کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ دیکھیں جس طرح کھوسا صاحب نے ایکسپلین کیا ہے، دیکھیں ہم جس سسٹم کو فالو کرتے ہیں وہ ویسٹ منسٹر سسٹم ہے، اور اس کو ہم امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، جو ویسٹرن ڈیموکریسیز جس طرح اس کو فالو بھی کرتی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ انگلینڈ کے اندر جو بورس ہے اس کے ساتھ ہوا کیا، اس کو کس لیے امپیچ کر دیا گیا
کہ اس نے جو کووڈ ریسٹرکشنز لگائی تھی اپنے لوگوں کے اوپر اس کو خود اس نے بریک کیا اور ایک انٹرنل سا اس نے ایک میٹنگ رکھی جس میں وہ ساری کی ساری جو کووڈ ریسٹرکشنز ہیں اس نے لفٹ کر لی تھی. اس چیز کے اوپر لوگ باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ جو چیزیں ہم پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اوپر بھی آپ نہیں کر رہے, تو اس کے اوپر پوری آواز اٹھی اور فارغ ہو گئے. 62 63 کی اس حد تک میں ساتھ ہوں کھوسا صاحب کے کہ جو اس میں سے یہ ہے کہ آپ کو دوائی قنوت آتی ہے کہ نہیں آتی, آپ کو اسلام کا کتنا پتا ہے کہ نہیں پتا, بٹ جو اس کے اندر ایک چیز لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری ہے, کیا وہ اس طرح کا ہے کہ اس کے اوپر لوگ اعتبار کر سکیں, وہ پیسوں کے مسئلے میں انوالو تو نہیں ہے, کیا اس کی ایسٹس بیونڈ مینز تو نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں آپ لیڈر ہیں اور آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں. اگر آپ کے کریکٹر کے اوپر, آپ کی فائنینشیل انکمز کے اوپر اس طرح کے سوال اٹھیں گے تو مجھے وہ لیڈ تو نہیں کر سکے گا, لیڈ فرام دا فرنٹ ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, جو فائنینشیل چیزیں ہیں وہ تو بالکل رہنی چاہیے. جو دوسری چیز ہے وہ میں نے اس کو کلیئر کر دیا. اب آ جاتے ہیں جس چیز پہ کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں. کھوسا صاحب کو بالکل اچھی طرح پتا ہے اور آج کل تو بہت چل بھی رہا ہے, آپ کو پتا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کہا تھا کہ نواز شریف نے تو اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے بے نظیر کی گورنمنٹ ٹاپل کی تھی, اس سے زیادہ فورن فنڈنگ زیادہ ثابت ہونے کے لیے اور تو کوئی چیز نہیں. پر آج دونوں ساتھ بیٹھے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے, کیونکہ وہ گراؤنڈ پہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے وہ ساتھ ہو گئے کیونکہ اسٹیک ہے. کیا آگے کی طرف پاکستان بڑھے گا کیسے؟ آگے صرف بڑھنے کا طریقہ یہ ہے ہمارے کہ پاکستان کو ایک فریش مینڈیٹ چاہیے. یہ جو ایک چوچو کا مربع اس وقت پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, کیا وہ پاکستان کے لوگوں کی صحیح ریپرزنٹیشن کر رہا ہے؟ مجھے بتائیں کہ یہ ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ فورن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ, آپ کو پتا 1100 ارب روپے کے جو نیب کے اندر کیسز ہیں وہ انہوں نے لیجسلیشن کرا کے ختم کر دیا, نیب کے پرویو میں سے نکال دیے ہیں, اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ ختم کر دیا ہے, ای وی ایم ختم کر دیا ہے, ایف آئی کے اندر جو تقرریاں ہیں. کیا پاکستان اس طرح کی لیڈرشپ لیکن علی نواز صاحب ثابت کیا کر رہے ہیں؟ جو آپ کا نقطہ آ گیا, لیکن میرے سامنے جو ایشو ہے نا وہ بڑا اسپیسیفک ہے. اسپیسیفک ایشو یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے سربراہ 62-63 کی شک کے تحت ٹرائی ہونے جا رہے ہیں, اور اس بات کے اوپر جو ہے اس کے خدشات ہیں کہ شاید ایک نااہلی کی تلوار بھی ان کے سر پہ لٹک رہی ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر وہ نااہل ہو جائیں تو اس طرح کی ترامیم کی جائیں کہ وہ بھی واپس آئیں سیاسی عمل میں اور نواز شریف صاحب بھی آئیں واپس سیاسی عمل میں, کہ ایک پلس آل کی لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کی جائے. ہمارے دو بہت ڈیفرنٹ کیسز ہیں, ٹوٹلی ڈیفرنٹ کیسز ہیں. ایک طرف نواز شریف کی پوری فیملی پناما کے اندر کیسز ریویل ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری پاکستان تو کیا انگلینڈ میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اس کے بعد ان کی آف شور کمپنیز نکلتی ہیں, پھر ان کی فیملی ان کو اون کرتی ہے. نیب کے جو لاز تھے اس کے طرف برڈن آف پروف ان کے اوپر تھا کہ انہوں نے منی ٹریل دینی تھی. 6 مہینے سپریم کورٹ کے اندر کیس چلتا رہا, اس کے بعد جے آئی ٹی بنی, 6 مہینے جے آئی ٹی چلتی رہی, پھر نیب عدالتوں نے انہیں کنوکٹ قرار دیا. نیب عدالتوں نے کہا کہ ہاں ان کے پاس منی ٹریل موجود نہیں ہے. اور دوسری طرف کیس کیا ہے؟ دوسری طرف پاکستان کی وہ واحد جماعت ہے جو لوگوں کو اپنی قوت سمجھتی ہے, لوگوں نے اس پارٹی کو فنڈ کیا ہے, اوورسیز پاکستانیز نے ان کو فنڈ کیا ہے. پی پی وی او 2002 کے تحت آپ اس کو پوری 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ ہم نے پیش کیا ہے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک ریکارڈ نہیں دے سکی. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم پیپلز پارٹی تو اسپیشلی کہ 2 جماعتیں رجسٹر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. انہوں نے کہا آپ کو فنڈ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے ہمیں فنڈ دیے ہیں. انہوں نے کہا پاکستان پیپلز پارلیمنٹیرین کے پاس کہاں سے فنڈ آئے؟ انہوں نے کہا کوئی پتہ نہیں. امریکہ کے اندر یہ فنڈنگ کراتے ہیں اور مارک سیگل کو ہائر کرتے ہیں کہ اپنی لابنگ کریں. حسین حقانی وہاں پروگرامز کراتا ہے اور اس کے بعد جو پیسے ہیں اس کے بعد اس کا پتہ ہی کہیں نہیں وہ کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے. دوسری طرف ایک جماعت ہے وہ اپنے پورے ڈونرز کی لسٹ دے رہی ہے. اس ڈونرز کے اندر وہ کہتے ہیں 34 لوگ فورن نیشنل ہیں. وہ فورن نیشنل پر ٹی وی پہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم ڈیول نیشنل ہولڈر ہیں, ہم پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں, ہم ان کی قوت ہیں, ہم ان کو پیسے بھیج رہے ہیں. اور پیسے کیا بھیج رہے ہیں؟ $100, $50, $500, $1,000. اور یہ جو آئین کے اندر شک ہے ماریا جو آئین کے اندر شک ہے وہ کہتی کیا ہے؟ آئین کے اندر جو شک ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے فورن گورنمنٹ کے کوئی اس طرح کی فنڈنگ نہیں لینی جو آپ کی پالیسیز کی 3 آرٹیکل 17 جو کہتا ہے آئین کا کہ جس سے پاکستان کی سوورینٹی پہ اثر پڑے, پاکستان کی سیکیورٹی پہ اثر پڑے, یا ایسا پیسہ جس کے تھرو آپ نے پاکستان کے اندر کوئی ٹیررزم کیا ہو. یہ 3 چیزیں